السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور تعلیم الاسلام کے جو سبق ہم پڑھا چکے ہیں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ضرور پڑھ رہے ہوں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیوز کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ جتنے لوگوں میں معلومات پھیلتی رہے گی اور ان کو صحیح مسائل اور صحیح عقائد معلوم ہوں گے، انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں برابر کے شریک رہیں گے۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ہم پڑھ رہے تھے، اب آج کا جو سبق ہے وہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی اہم ہے، اس لیے اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ یہ ہو گیا سوال، یعنی رات دن میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ شروع ہو گیا 9واں صفحہ، تعلیم الاسلام پہلا حصہ اور 9واں صفحہ۔ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ رات دن میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہے؟ 5 نمازیں۔ سوال: 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ اب یہاں پر 5 نمازوں کے نام بتا رہے ہیں، آپ دھیان سے سنیں، اور اگر آپ کو نمازوں کے نام یاد نہیں ہے تو ضرور یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو نیت کرنے میں سہولت ہو، آسانی ہو۔ اگر آپ اس کو دماغ میں بٹھائیں گے اور یاد کر لیں گے تو آنے والا سبق آپ کے لیے اور بھی آسان ہوگا۔ جواب: پہلی نماز فجر، لوگ اس کو فجر بولتے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں ہے، اصل فجر پڑھنا ہے، جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر، جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد، جب ڈال کے ساتھ 2 چشمے والی ہا لکھی جاتی ہے تو ڈال اور ہا کو ملا کر جو آواز نکلتی ہے وہ ہوتی ہے ڈھل، ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، جیسے ڈی اے ڈ اور ڈی ایچ اے، اس کو پڑھیں گے ڈھ۔ یہاں پر 2 چشمے والی ہا نے ایچ کی جگہ لی ہے، ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر، جو سورج چھپنے سے، یہاں پر بھی اوپر کی طرح ہی پڑھنا ہے، جب 2 چشمے والی ہا چے کے ساتھ آئے گی تو اس کو پڑھیں گے چھ، جیسے انگلش میں ہم لکھتے ہیں CHA چ، CHA چھ، تو یہاں پر ہمیں چھ پڑھنا ہے، جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہ 2 چشمے والی ہا کے متعلق جو سبق ہم نے اردو کے آسان قاعدے میں پڑھا تھا، بہت ہی اہم سبق ہے، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ ضرور چیک کریں اور اس کو اچھے سے پڑھیں۔ چوتھی نماز مغرب، جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء، جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء جو رات شروع ہوتی ہے اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے اندھیرے میں، اس کو کہتے ہیں عشاء کی نماز۔ اب آگے کا سوال ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے۔ اب یہ آگے اذان کے الفاظ ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، اگر مرد حضرات ہے یاد کر لیں گے تو اذان دینے میں سہولت ہوگی، اور یہ چیز مستورات کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یا اپنے چھوٹے بھائی بہن کو بھی اذان کے کلمات سکھا سکے۔ یہ اذان کی کلمات ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اور تکبیر بھی اسی طرح ہوتی ہے، صرف ایک کلمہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب دھیان سے سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں پر روکے پر پیش ہے لیکن رکنے کی حالت میں جو گرامر آتا ہے، پیش رکنے کی حالت میں جزم بن جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی سنے ہوں گے اذان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رک رک کے ایک ایک کلمات کہنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک کلمہ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک ایک کلمہ ہے، تو 2 سانس میں اذان میں کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں پر بھی پیش رکنے کی حالت میں جزم پڑھیں گے. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ 10واں صفحہ شروع ہو گیا. تعلیم الاسلام پہلا حصہ اور 10واں صفحہ. حی علی الصلاۃ. بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں, حیا پڑھتے ہیں, حیا علی الصلاۃ. یہ غلطی ہے. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. گولتا ہے. رکنے کی حالت میں ہمیں جزم والی ہا پڑھنا ہے. اس کا معنی ہے آؤ نماز کے لیے, آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. یہاں زیر ہے. رکنے کی حالت میں جزم پڑھیں گے. آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر اس کے بعد ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں. یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس کو اذان کہتے ہیں. صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد جو ہم نے یہاں پر حی علی الفلاح پڑھا 2 مرتبہ, فجر کی اذان میں 2 بار حی علی الفلاح پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے. یہ جو کلمہ ہے حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم, اس کو 2 بار کہنا چاہیے. الصلاۃ خیر من النوم کا ترجمہ نماز نیند سے بہتر ہے, نماز نیند سے بہتر ہے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے بعد 1 دفعہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ یہ کہہ لیں گے. اذان مکمل ہو گئی. اس اذان کے کلمات کو ضرور یاد کرے, منہ زبانی یاد کرے, تاکہ جب بھی موقع آوے تو آپ آسانی کے ساتھ اذان دے پاوے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے, اور اپنے 2-4 دوستوں کو ضرور شیئر کرے. جتنے لوگ بھی آگے سیکھتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.